بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات جوں جوں تاریک ہوتی جا رہی تھی، جیل کا اندھیرا اور گھٹن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسی اثنا میں تلواروں کے چمکنے سے روشنی کی کون پیدا ہوئی اور امین کا دل گویا اچھل کر حلق میں آ گیا، اور وہ خود کلامی کی حالت میں نہیں کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے ہی لگا تھا کہ ناظرین، عظیم مسلمان خلیفہ ہارون الرشید کے 3 بیٹے تھے، امین، مامون اور معتصم۔ ہارون کے بعد سب سے پہلے امین بادشاہ بنا، مگر اپنے وزیروں کی باتوں میں آ کر دوسرے بھائیوں پر ظلم کرنے لگا، انہیں خلافت سے محروم کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دیا اور بھائیوں کو نقصان پہنچا کر قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگا۔ اس کے یہ کام کسی کو پسند نہ آئے، نتیجہ یہ ہوا کہ سب لوگ امین کے مخالف اور اس کی جان کے دشمن ہو گئے۔ لڑائی ہوئی تو سب یار و مددگار بھی مارے گئے۔ اس طرح بغداد شہر میں امین اکیلا رہ گیا اور اس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اس کے قتل کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اس خوف کی حالت میں امین کو امید کی ایک کرن نظر آئی، اور وہ تھی دشمن فوج کا ایک کمانڈر حریثمہ نامی سپہ سالار سے بات ہوئی تو اس نے امین کو بچانے کا فیصلہ کیا اور اسے کشتیوں میں بٹھا کر دریا پار لے جانے کا ارادہ کرنے لگا۔ ناظرین، وہ رات بھی کتنی عجیب ہوگی کہ جسے عالم اسلام اور تمام دنیا کا خلیفہ بننا تھا، وہ اپنی جان کے بیسیوں اندیشے لیے ڈرا سہما سا اپنے محل میں چھپا مدد کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آئے اور اسے بچا لے۔ جب آدھی رات گزر گئی تو امین نے اپنے بیٹوں کو بلایا، پیار کیا، گلے لگایا ہی تھا کہ آنکھوں کے بندھن ٹوٹ گئے اور باپ بیٹا دارو قطار رونے لگے۔ اسی طرح روتے روتے امین اپنا گھر بار، بیوی بچے اور شاہی محل چھوڑ کر روانہ ہوا اور دریا کے کنارے جانے لگا تاکہ سب کچھ لوٹا کر اپنے جی کے بوجھ کو بچا سکے، تاکہ اپنی ان سانسوں کی روانی کو مزید طول دے سکے۔ غرض اس طرح امین کمانڈر حریثمہ کے ساتھ کشتی میں آ بیٹھا۔ دوسری طرف دشمن کے جاسوسوں نے بھی دشمن کے ایک اور سپہ سالار طاہر بن حسین کو اس کی خبر دے دی۔ سو جیسے ہی دریا میں بادشاہ امین کی کشتی چلی اور پانی میں کچھ سفر طے کیا، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے دشمن کے جنگی بیڑے تیزی سے چلے آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف سے امین کی کشتی کو گھیر لیا اور ہر طرف سے تیروں کی بارش برسنے لگی۔ سپہ سالار طاہر کے ساتھی اتنے باوفا اور محنت مشقتوں کے عادی تھے کہ دریا کے بیچ کھڑے اپنے جنگی بیڑوں سے کود پڑے اور غوطہ لگا کر امین کی کشتی کے نیچے گئے اور اس میں سوراخ کر ڈالے۔ پھر کیا تھا، تھوڑی ہی دیر بعد امین کی کشتی ڈوبنے لگی اور امین و حریثمہ پانی کی بے رحم موجوں کے حوالے ہوئے۔ حریثمہ اپنا بندہ تھا، لہذا ملاحوں نے ڈوبتے کو بالوں سے پکڑا اور غرق ہونے سے بچا لیا، جبکہ امین تیراکی جانتا تھا۔ اس نے تیر کر دریا پار کرنا چاہا، مگر طاہر کے لوگ اسے یہ موقع کہاں دینے والے تھے۔ آن کی آن میں اسے گرفتار کر لیا۔ آدھی رات کو اسے جیل کی کوٹھڑی میں پھینک دیا گیا۔ ناظرین، یہاں اتفاق دیکھیے کہ وہاں امین کی ملاقات احمد بن سالم نامی امین کے ایک پرانے وفادار سے ہوتی ہے۔ اس نے امین کو تسلی دی تو خاص باختہ امین کے کچھ احوال درست ہوئے۔ امین نے پوچھا، یہ لوگ مجھے ماریں گے تو نہیں؟ احمد نے کہا، ہرگز نہیں۔ ابھی یہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ چند اجمی لوگ چلتے پھرتے دکھائی دیے۔ دھیان سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ خالی نہیں، بلکہ ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی ننگی تلواریں ہیں۔ ان کے چہرے پر سفاکیت پھیلی ہوئی ہے۔ امین کا دل دہل گیا اور وہ مکیانکی انداز میں خود بخود پیچھے ہٹنے لگا۔ جوں جوں امین ہٹتا جا رہا تھا، یہ قافلہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ امین دیوار سے جا لگا اور یہ لوگ اس کے سر پر جا پہنچے۔ ایک نے لپک کر امین کو پکڑا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب نے اپنی تلواریں نکالیں اور امین پر وار کر کے اسے وہیں قتل کر ڈالا۔ یہ انجام تھا اپنے بھائیوں پر ظلم اور ان کے ساتھ دھوکہ کرنے کا، اور دوسروں کے بہکاوے میں آ کر اپنوں کے خون کا پیاسا ہو جانے کا۔